السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل ایم اسلام آفیشیل پر۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حامدا و مصلیا اما بعد، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک شوہر کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جس نے اپنی بیوی کو 4 نصیحتیں کی تھی۔ ایک شوہر نے اپنی دلہن کو 4 اشعار میں بہت ہی اچھے اور پیارے انداز میں نصیحتیں کی تھی۔ ہم ان کو ہر مسلمان بہن کے لیے دلہن بننے سے پہلے اور اگر بن چکی ہو تو اب ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہنوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلی نصیحت، خذ العفو منی تستدیمی مودتی، خذ العفو منی تستدیمی مودتی ولا تنطقی فی وقت حین اغضب۔ اگر کبھی مجھ سے غلطی ہو جائے تو معافی اور چشم پوشی سے کام لینا تاکہ تیری محبت میرے دل میں برقرار رہے، اور جب میں غصے میں رہوں تو اس وقت میرے سامنے جواب بالکل مت دینا۔ دوسری نصیحت، ولا تنقرینی نقرک الدف مرۃ فانک تدرین کیف المغیب، اور مجھے اس طرح مت بجانا جس طرح تم دف ڈھولک بجاتی ہو، تمہیں کیا معلوم کہ اس میں سے کیسی آواز نکلتی ہے۔ یعنی اگر تم غصے کے وقت چپ نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ میرے منہ سے ایسی بات میری بے احتیاطی کی وجہ سے نکل جائے جس سے عمر بھر تمہیں بھی پریشانی اٹھانا پڑے اور مجھے بھی۔ اللہ تعالی ہر مسلمان مرد و عورت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تیسری نصیحت، ولا تکثر الشکوى فتذهب بالهوى ویاباک قلبی والقلوب تتقلب، اور شکوہ شکایتوں کی کثرت بھی نہ کرنا، اور یاد رکھنا کہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس سے میاں بیوی کے درمیان محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ بھی اس میں مبتلا ہیں تو میرا دل آپ سے نفرت کرنے لگے گا اور دلوں کو بدلنے میں دیر نہیں لگا کرتی۔ چوتھی نصیحت، فإنی رأیت الحب فی القلب والأذى اذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ شوہر کی طرف سے محبت اور بیوی کی طرف سے نافرمانی، تکلیف یا شکوہ شکایت کی کثرت، یا شوہر کے غصے کے وقت خود بھی غصے میں آ جانا، یہ دونوں باتیں اگر جمع ہو جائیں تو شوہر کی محبت ایسی بیوی سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس بات کی وضاحت کے لیے ایک واقعہ ہم نقل کرتے ہیں۔ کسی محکمہ کے انچارج آفیسر نے ایک شخص کو بلوایا اور اس سے کسی ناکردہ گناہ یعنی نہ کیے ہوئے گناہ پر ڈانٹا۔ جب اس کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے یا اپنے موقف کی صفائی کا موقع نہیں ملا، اس لیے جب وہ آفس سے گھر لوٹا تو اس کا پارا چڑھا ہوا تھا اور غصہ دبانے کی کوشش میں اس کا سینہ گویا ابل رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی چونکہ اسے اپنا پرانا موزہ اس جگہ پر نہ پایا جہاں وہ رکھ کر گیا تھا، اس لیے وہ بیوی پر برس پڑا اور بیوی کو برا بھلا کہنے لگا۔ اس کی بیوی بڑی ہوشیار اور سمجھدار تھی۔ اس نے بھانپ لیا کہ آج اس کا شوہر عام دنوں سے بدلا نظر آ رہا ہے، اس لیے اس نے چھڑنا مناسب نہیں سمجھا اور اتنی دیر انتظار کیا جب تک کہ دونوں کھا پی کر فارغ نہ ہو جائیں۔ چنانچہ جب دونوں فارغ ہو گئے اور اطمینان سے بیٹھ گئے تو اب بیوی نے دھیرے دھیرے اس پریشانی کو جاننا چاہا۔ ابھی بیوی نے اپنے شوہر سے اس کے تکان اور پریشانی کے بارے میں چند ہی باتیں کہی تھیں کہ شوہر کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے دل کا بوجھ اتر گیا اور اس نے بڑی راحت محسوس کی، اور جب سونے کا وقت آیا تو واقعہ سے متعلق شوہر کا ذہن صاف اور اس کا مزاج بالکل بدل چکا تھا،
اور اسے پورا احساس تھا کہ اس کی بیوی نے اس کا غم دور کرنے کے لیے اسے بے انتہا پیار دیا ہے اور محبت کا پھول نچھاور کیے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، اگر اس شخص کی بیوی اپنے شوہر کی مزاج نہ پہچانتی اور یہ بولنے لگتی تو بات بگڑ جاتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر باہر کی پریشانیوں کا غصہ بیوی کی چھوٹی سی غلطی کو بہت بڑا جرم بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس وقت بیوی کو ہرگز جواب نہ دینا چاہیے، بلکہ اپنے شوہر کو تسلی دینا چاہیے، خیریت پوچھنا چاہیے۔ بعض اوقات چھوٹی بات کی وجہ سے طلاق وغیرہ کی نوبت آ جاتی ہے، اس لیے سمجھدار عورت بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سمجھدار عورت کو چاہیے کہ شوہر کے غصے کے وقت اپنی زبان کو بند رکھے، شکوہ شکایت نہ کرے، ہر وقت شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے گھر کی بات ماں باپ سے نہیں بتانا چاہیے، اس سے محبت میں کمی ہوگی۔ اگر بھائی یا بھابھی وغیرہ کو معلوم ہو جائے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا ہے تو بعد میں وہیں ہنسنا شروع کر دیں گے۔ شوہر کو باہر بہت ساری پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہے، لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، اس سے اس کو غصہ آتا ہے۔ اس لیے شوہر جب گھر میں آئے، عورت کو سب سے پہلے اس کی مزاج کو بھانپنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنی چاہیے، جس سے اس کی پریشانی اور تھکان ختم ہو جائے، دور ہو جائے۔ اس سے محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے بڑبڑانا نہیں چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ عورتیں اس نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی، اور جب اس نصیحت پر عمل کریں گی گھر میں کبھی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوگا، بلکہ گھر کا ماحول اسلامی ماحول ہوگا۔ اب دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔